بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے فضائل کے قائل، ان کی عظمت کے قائل آپ کو تمام مسلموں غیر مسلموں میں مل جائیں گے، توجہ میں مل جائیں گے، ہندوؤں میں مل جائیں گے، سکھوں میں مل جائیں گے، یہودیوں میں مل جائیں گے، عیسائیوں میں مل جائیں گے، زرتشتوں میں مل جائیں گے، آتش پرستوں میں ملیں گے، پارسیوں میں ملیں گے، جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ایتھیسٹ ہوگا، اس میں بھی مل جائیں گے، ملحد زندیق جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا میں حسین کو مانتا ہوں۔ تو دنیا کے تمام ادیان میں، بلکہ وہ جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ملیں گے، تو حسین کی عظمت کے قائل، حسین کی تعریف کرتے ہوئے لوگ ہر جگہ ملیں گے۔ لیکن یزید کی تعریف کرتے ہوئے، شاید میرا ذہن پڑھ لیا ہو، نہیں شاید آپ نے ذہن نہ پڑھا ہو، ایک میرے پہلو پہ غور کیجئے گا۔ امام حسین کی تعریف کرنے والے تمام ادیان میں مل جائیں گے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے وہاں بھی آپ کو امام حسین کی تعریف کرنے والے، لیکن یزید کی تعریف آپ کو صرف اور صرف ملے گا تو مسلمانوں میں ملے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ کبھی آپ کو کوئی کسی دنیا کے کسی دین میں، مذہب میں، مسلک میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں نہیں ملے گا یہ کہتا ہوا یزید اچھا تھا۔ ظالم سے ہر آدمی نفرت کرتا، جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا، جس میں انسانیت ہوگی وہ اتنے افراد کو مار دیا، حسین جیسے کو شہید کر دیا، چھپا کے نہیں۔ بھائی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ زہر جنہوں نے دیا تھا، جنہوں نے کیا کہنے، صرف جودہ بنت اشس کیا کہنے نہیں ہے بھائی، ہاتھ جودہ بنت اشس کا تھا، زہر دینے والی جودہ بنت اشس تھی، ہاتھ جودہ کا تھا، 5000 سونے کی اشیاء اور تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، چلیں گے سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے۔ میں نے مکمل نہیں کیا، بات پہنچتی رہے۔ کیا تھا؟ اس نے زہر دیا، پیسے کسی نے بھجوائے، سونے کی 5000 اشرفیاں دی، سکے دیے اور کہا اپنے بیٹے سے تیری شادی کرواؤں گا۔ جب اس نے زہر دے دیا، پہنچی شام کہ تو نے کہا تھا اپنے بیٹے سے شادی کرے گا، وہ اتنا پاک تھا، تو نے پیسوں کی خاطر اسے مار دیا، میرا بیٹا یزید تو ہے ہی پلید۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو اس نے کہا حسن سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، حسن سے زیادہ سخی کوئی نہیں، حسن سے زیادہ شجاع کوئی نہیں، حسن ساری خوبیوں کا مالک تھا، تو نے 5000 سونے کے سکوں کے لیے اسے زہر دے دیا، میرا بیٹا یزید تو ہے ہی شرابی۔ اب منبر لائق نہیں میں بیان کروں، دین نے رشتوں کے احترام بتائے، دین نے اب میں نہیں بتا رہا، میرا موضوع ہے دین، مجھ سے نہ پوچھیں، خواجہ معین الدین چشتی سے اجمیر میں جا کے پوچھ لیں، انہوں نے کہا شاہ حسین، کیا کہنا، بادشاہ حسین، کیا بات، دین حسین، نعرہ حیدری، حیدری۔ محرم نہ محرم کا دین سکھاتا، جسے محرم نہ محرم کی تمیز نہ ہو وہ یزید ہے، اس دور کا بھی اس دور کا بھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو ایک آدمی نے کہا گاندھی جی ہمارے یہاں بہت زیادہ مسلمان ہیں، سارے مسلمان عید مناتے ہیں، تو آپ عید کی چھٹی دیتے، آپ نے عید کی چھٹی نہیں دی، عاشورے کی چھٹی دی۔ کہا مجھے مسلمانوں سے مطلب نہیں، مجھے حسین سے مطلب ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میں نے انگریزوں کے خلاف تحریک کا چلانا اور اسے کامیاب کرنا حسین سے سیکھا۔ کیا کہنے، جو 72 کے دشمن سے لڑ پڑے، یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا۔ سنیں گے، فطرت میں توحید ہے، عقیدہ توحید فطرت میں ہے، بچہ اللہ کو مانتا ہوا پیدا ہوتا، توجہ، بچہ عدل الہی کو مانتا ہوا دنیا میں آتا، والدین اسے مشرک، والدین اسے ہندو بناتے ہیں، والدین یہودی بناتے ہیں۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، حدیث نبوی ہے، کلو مولود، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا،
وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور یجنین ادیان کے نام لیے رسول خدا نے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. ماں باپ ہیں یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی. اب پتہ چلا گود کا بڑا اثر ہوتا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نہیں ہے مجمع, کیا کہنے. گود کا بڑا اثر ہوتا. گود کا بڑا اثر ہوتا. بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا, پالنے والی گود کبھی یہودی بنا دیتی ہے, کبھی نصرانی بنا دیتی ہے, کبھی مجوسی بنا دیتی ہے. گود کا بڑا اثر ہے, گود کا, پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے. اور اگر کسی کی گود میں پلنے والا کوئی محمد بنے, کیا کہنے کوئی علی بنے, کیا کہنے کوئی عقیل بنے, کوئی جعفر طیب, کیا کہنے کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو محمد کا دین آگے نہ بڑھتا. مستشرقین نے, اورینٹلسٹ نے, یورپ امریکہ میں اسلام پہ تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ اگر ابو طالب کی سرداری نہ ہوتی, ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا, ابو طالب نے دین کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتی, محمد کا دین آگے نہ بڑھتا. توجہ سارے مجمع کی. وہ اورینٹلسٹ کہتے ہیں رسول خدا کا, محمد مصطفیٰ کا دین آگے نہ بڑھتا, ترقی نہ کرتا. ابو طالب کی بوڑھی ہڈیوں نے, سفید بالوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی. سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ محمد کا دین ترقی کر رہا تھا تو صرف ابو طالب کی وجہ سے. اگر ابو طالب کا کبھی کوئی کیا کہنے دشمن ملتا ہے, ان کو کافر کہنے والا ملتا ہے, تو وہ بھی صرف مسلمانوں میں. واہ 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 واہ. پتہ نہیں کس کا جملہ مجھے نہیں معلوم, لیکن بالکل سچ ہے. جملہ میرا نہیں ہے, جس کا بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ جو فرسٹ کلاس مسلمان تھے کافر ڈکلیئر کر دیا, اور جو تھرڈ کلاس کافر تھے. کیا کہنے کیا. بات پہنچ گئی, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. توجہ ہے مجمع کی. پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا, غلاف کعبہ, ستر کعبہ, اس کے احکام ہیں. اسے خانہ کعبہ کو اس کی عظمت ہے, ستر کیا جاتا ہے نا. 9 ذی الحج جب سب عرفات چلے جاتے ہیں, مکہ خالی ہو جاتا ہے, تو کچھ لوگ اسے غسل دیں, کعبے کو غسل دیں, وضو کرائیں, نیا غلاف چادر چڑھائی جاتی ہے نہیں. اور خانہ کعبہ پہ چادر رسول خدا سے پہلے چڑھائی جاتی تھی. اور سب سے پہلے میں نے روایت دیکھی ہے اسی سال کہ جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا جناب اسماعیل کے ساتھ, تو جناب ہاجرہ پہلی بیوی تھی جنہوں نے اپنی چادر چڑھائی. پہنچ گئے ہیں, جناب ہاجرہ نے چادر چڑھائی. اس وقت پورا غلاف نہیں تھا, انہوں نے چادر چڑھائی. حضرت ہاجرہ کعبے پہ چادر چڑھائیں تو اللہ کو پسند آئے, کہے کہ یہ غلاف بنا دو. کیا کہنے کیا کہنے. اور اگر ہم علم پہ, کیا کہنے, تابوت پہ, کیا پہلی دفعہ ایسا ہوا, مجھے کل ہی بتایا کل رات میں, کہ خانہ کعبہ کا غلاف 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس دفعہ اول محرم نہیں, ہمارا نیا سال ہے, ہم خوشی منانا چاہتے ہیں, تو ہم خانہ کعبہ کا غلاف پہلی محرم کو تبدیل کریں گے. یہ جو سرور کائنات کرتے آئے تھے, اس کے بعد پھر تمام خلفاء کے زمانے میں جاری رہا, پھر مولا کائنات, اور یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک سال دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف نہیں چڑھائیں. مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ مسلمانوں میں فاقے ہیں, غربت ہے, اتنا خرچہ آتا ہے, اتنی مہنگی چادر, اتنا بڑا غلاف, اس پہ سونے کی تاروں سے آیات لکھی جائیں, تو ہم اس سال یہ خرچہ نہیں کریں گے, یہ سارا خرچہ میں بچا کے مسلمانوں کو بانٹ دوں گا, پیسے دے دوں گا. تو مولا کائنات فوراً مسجد نبوی میں آئے, کہا ایسا نہیں ہوگا, ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھائیں گے. کہا لیکن یا علی آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں, میں کھا نہیں رہا یہ پیسے, مسلمانوں میں بانٹوں, مسلمانوں میں فاقے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا جہاں اتنے فاقے وہاں ایک اور صحیح نہیں ہے. نہیں ہے مجمع, توجہ. مولا نے فرمایا کہ جہاں اتنے فاقے وہاں ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے, لیکن ہم خانہ کعبہ پہ غلاف نیا چڑھائیں گے. کہا یا علی کیوں, آپ کیوں بضد ہیں کہ نیا غلاف چڑھایا جائے؟ کہا کیونکہ خانہ کعبہ کی عظمت مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. خانہ کعبہ کا غلاف مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. سارے کافر, یہودی, عیسائی, مشرک کہیں گے ان کی غیرت ختم ہو گئی, اب یہ کعبے کا غلاف بھی بدل نہیں رہے. اب یاد رکھو, مولا علی نے کہا کہ یا عمر غلاف کعبہ رک نہیں سکتا, ہم فاقہ کر لیں گے, غلاف چڑھائیں گے. سارے مسلمانوں نے لکھا. مولا علی کے اعتراض پہ خلیفہ مجبور ہوئے, غلاف چڑھایا. اب اگر
خراب ہیں، ڈالر مہنگا ہے، تبرک نہ بانٹو، مجلسیں نہ کرو، کیا کہنا؟ لائٹیں نہ جلاؤ، ہماری غیرت کا اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی اس وقت حالات خراب ہیں، پیسے جوڑ لو، ڈالر مہنگا ہو گیا، ہم تو پہلے کہتے رہتے ہیں ڈالر کو مردہ آباد، ہمیں ڈالر نہ دکھاؤ، ہم حسینی ہیں، ہم جوڑتے نہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کبھی اپنے یہاں کمی محسوس ہو کہ ہم اب عرس نہیں کر سکتے، میلاد نہیں کر سکتے، تو خدا کی قسم ہم سے کہنا حسین کے صدقے میں دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اور جو حسین سے ٹکرا جائے، بادشاہ بھی ہو، حکمران بھی ہو، کیا کہنے، تخت رکھتا ہو، تاج پہنتا ہو، لباس قیمتی ہو، سونے جواہرات ہو، 9 لاکھ کے لشکر کا مالک ہو، دمشق کی سلطنت ہو، کیا تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا، پھر اسے کوئی نہیں کہتا رضی اللہ، جو کہتا ہے وہ بھی لعنت اللہ ہو جاتا۔ کیا کہنے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ قتل کر سکتے ہو۔ تم نے تاریخ نہیں دیکھی، حسین حسین کرنے والے پابندیوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیا کہنے، جو ذکر حسین رکواتے ہیں نا، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ توجہ، سخت بات کہہ رہا ہوں، خاص طور سے میرے نوجوانوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کی دعائیں لوں گا اس جملے پہ۔ انسان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسن، جناب مولا کائنات کا جملہ۔ ایک آدمی نے جس بہت بڑی کانفرنس میں پیش کیا تھا، مرحوم ہو گیا، علامہ محمد تقی جعفری، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے فلسفی فقیہ، نہج البلاغہ پہ شرح لکھ رہے تھے، 27 جلدیں لکھی تھی، انتقال کر گئے، مکمل نہیں کر سکے، ابھی نہج البلاغہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کو ایک کانفرنس میں بلایا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے، مولا فرماتے ہیں، جو وہ اچھی طرح سے انجام دے سکے، جو وہ بہترین سب سے اچھا کام کرتا ہے نا، بس انسان کی قیمت وہ ہوتی ہے، جو وہ سب سے اچھا کام انجام دے لے، اس کی قیمت وہ ہے۔ توجہ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ سب سے اچھا کام انجام دیتا۔ اگر کوئی اچھی نوکری کر رہا ہے، بس اس کی قیمت اتنی ہے، اگر کوئی اچھا مکان بنا رہا ہے، اتنی ہی قیمت ہے، کوئی گاڑی کا ہدفدار، مقصد اس کا گاڑی، بس اتنی قیمت۔ اس لیے ہم لوگوں نے سوچا، شیعوں نے سوچا، ہم دنیا کو اپنی قیمت کیوں بتائیں کہ قیمت کیا ہے، کیوں نہ ہم حسینی بن جائیں۔ کیا کہنے، تو ہم سب سے اچھا جو کام کرتے ہیں وہ ہے عزاداری۔ کیا بات ہے، اب عزاداری کی قیمت ہم سے نہ پوچھو، پیغمبر سے پوچھو۔ کیا کہنے، پیغمبر فرماتے ہیں حسین کی عزاداری پہ آنے والے ایک آنسو کی قیمت جنت ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر عزادار، کیونکہ جانور مہنگا ہے، اللہ نے واجب قرار نہیں دیا، فطرانہ غریب امیر سب پہ واجب، قربانی سب پہ واجب نہیں۔ توجہ ہو، عید الفطر پہ اناج، عید الاضحیٰ پہ گوشت، عید غدیر آتی ہے، وہاں نفس کی قربانی دینی ہے۔ آپ پہنچ گئے برادران؟ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ، بہت عمدہ۔ عید الفطر پہ اناج دیں، عید الاضحیٰ پہ گوشت کی قربانی، عید غدیر نفس، پھر آتی ہے عید مباہلہ، وہاں پہ عزت۔ کیوں وہاں عزت اس لیے دیتی ہیں کیونکہ سیدہ آ رہی ہیں۔ اب عیدیں ختم ہو گئے، آ گیا محرم، پروردگارہ یہاں کیا دوں؟ اللہ کہے گا وہاں تھا اناج، گوشت، نفس، عزت۔ پروردگارہ اب حسین کا معاملہ کیا دوں؟ اللہ کہتا ہے یہاں سب کچھ دے دے۔ کیا کہنے، کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس میں نے فہرست بنا دی ہے، جس کا نام فہرست میں ہے آپ ان سب کو بتا دیجئے، وہ کربلا جائیں گے۔ میری طرف دیکھیے گا، ضرور سب میری طرف دیکھیے گا۔ مولا عباس نے فہرست ہاتھ میں لی، بتانا شروع کیا، بی بی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں کی فہرست میں، بی بی آپ کا نام بھی۔ پھر جوانوں کو بتانا شروع کیا، علی اکبر آپ کا نام بھی، قاسم آپ بھی، عبداللہ آپ بھی، اون و محمد آپ دونوں بھی۔ بس بھئی ایک مرتبہ آئے، چھوٹی بچیوں کو بتانا شروع کیا، کہ فاطمہ صغرا آپ کا نام بھی ہے، سکینہ آپ کا نام بھی ہے۔ اتنے میں ایک بچی نے کہا چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا، بچی کا نام ہے فاطمہ صغرا۔ مولا عباس نے کہا بی بی آپ کا نام نہیں۔ جناب عباس نے ناکہ تیار کی، اونٹنیوں پہ اماریاں سجائی، مخمل کے کپڑے لگا، بڑے بڑے مہنگے کپڑے، علی کی بیٹیاں جا رہے، اونٹوں پہ پانی لدا، جوانوں سے آواز دے کے کہا مولا 28 رجب کی روانگی ہے۔ مولا حسین مسند بچھا کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھنے پہنچا،
مدینے والے رسول خدا کی جان حسین نے کیسے ودا. مولا حسین پہلے نانا کے روضے پہ گئے اور ایک مرتبہ ایسے قبر سے لپٹ کے روئے کہ خود ہی فرماتے ہیں میں رو رو کے بے ہوش ہو گیا. مولا فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو گیا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اور جب میں چھوٹا سا تھا جیسے مجھے گلے لگاتے تھے نا, میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور رونے لگے. میں نے کہا نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے, نانا میں کربلا جا رہا ہوں. نانا جان جناب سید الشہداء علیہ میرا کوئی بھائی بے ہوش ہو گیا وہاں, جانتے کیا فرمایا؟ کہا نانا جان میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب سرور کائنات نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, بیٹا مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. جناب سید الشہداء نے فرمایا نانا جان مجھے قبول ہے. نانا جان میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب سنیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, الوقائع والحوادث میں سب جگہ موجود ہے. رسول خدا نے فرمایا مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے. سید الشہداء نے فرمایا نانا میں علی اکبر دے دوں گا, میں علی اصغر دے دوں گا, میں عباس دے دوں گا, نانا میں اپنا سر دے دوں گا, نانا میری بہنوں کا قیدی بننا. نانا میری غیرت برداشت نہیں کرتے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا, سید الشہداء قبر سے لپٹ گئے اور اونچی اونچی رونے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا بیٹا آپ اکیلے نہیں جائیں گے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. بیٹا جب آپ زلجنہ سے گریں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی. میں فروار جناب عباس نے آواز دی قاسم عبداللہ اونو محمد کوئی عماری کا پردہ ہٹاؤ, کوئی گھٹنا زمین پہ رکھو, قاسم ماں کا بازو پکڑو, ناکا پہ سوار کرا دو. اتنے میں آواز آئی لیلا آ رہے ہیں. جناب عباس نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑو, قاسم گھٹنا رکھو, اونو محمد عماری کا پردہ ہٹاؤ. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھ لیجیے گا, اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا. اتنے میں کسی کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی. جناب عباس نے کہا علی اکبر بازو پکڑو. مولا عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا, جناب قاسم نے پردہ ہٹایا, جناب ام کلثوم کو سوار کرایا. اتنے میں کنیز نے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں. جناب عباس کھڑے ہوئے عماری کا پردہ ہٹایا. جناب عباس آگے بڑھے, جناب علی اکبر آگے بڑھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی اونو محمد رک جا, علی اکبر پھپھی کو سوار کرا دیجئے. جناب زینب نے جناب علی اکبر کو دیکھا کہ میرے لال رک جاؤ. راوی کہتا میں نے دیکھا مولا حسین خود آگے بڑھے, کہا زینب حسین آپ کو سوار کرائے گا. بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں. ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا بہن کون سوار کرائے؟ کہا بھیا مجھے آج 28 رجب کو ناکا پہ وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو کربلا میں مجھے ناکا پہ سوار کرائے گا. مولا حسین نے سر اٹھایا, کہا سجاد میرے لال پھپھی کو سوار کرائیے. بیبیاں ناکا پہ سوار ہو رہی تھی نا, میری طرف دیکھے گا ہاتھ اٹھا کے, تو سب کے سروں پہ برنی کو جب بٹھا بھی دیتے ہیں نا تو پشت بلند ہوتی ہے. عماری کو پکڑنا پڑتا ہے, لیکن جب 11 محرم آئے بیبیوں کے ہاتھ بندھے تھے, چادریں نہیں تھے. جب شمر نے کہا سجاد بیبیوں سے کہو سوار ہو جائیں, ایک بی بی نے کہا میں سب کو سوار کراؤں گی. نام زینب بی بی نے کہا میرا سہارا لو سوار ہو جاؤ. خدا کی قسم یہاں تک کہ ماں کی کنیز حضرت فضہ کو سوار کرا دی. جب سب کو سوار کرا دیا نا, جناب زینب ایک مرتبہ رونے لگی. مولا سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں.